نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں کی تربیت کے حوالے سے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ بعض دفعہ ہمارا بے جا لاڈ اور ان کی ہر جائز اور ناجائز خواہش کو پورا کرنا بسا اوقات بہت بڑے نقصان کا باعث بنتا ہے۔ ان دنوں ایسے کچھ عجیب و غریب واقعات سننے میں آ رہے ہیں کہ فلاں گھر سے بچہ بھاگ گیا، فلاں گھر کے بچے نے خودکشی کر لی۔ ایسی باتوں کے جو اسباب ہیں وہ ہمیں سوچنے چاہیے۔ ایک تو یہ کہ والدین اپنے بچوں کو وقت نہیں دیتے۔ ہماری دوستی ہمارے بچوں کے ساتھ نہیں ہے، یہ بہت بڑی غلطی ہے، اور جب کوئی بڑا نقصان ہو جاتا ہے تو پھر ہم پچھتاتے ہیں، روتے ہیں، بیمار پڑ جاتے ہیں کہ خو یہ کیا ہوا۔ لیکن اس سے پہلے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم بچوں کی تربیت کیسے کر رہے ہیں۔ کیا ہماری بچوں کے ساتھ اتنی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ بچے ہم سے اپنے دل کی بات کر سکیں، اور کیا ہم اپنے بچوں کو وقت دیتے ہیں، ہم ان کی ضروریات کا اور ان کی خواہشات کا خیال رکھتے ہیں، یا ہم نے بچوں کو بالکل اسکول اور کالج کے حوالے کر دیا ہے، مسجد اور مدرسے کے حوالے کر دیا ہے کہ ان کی ساری تربیت اسکول والوں نے کرنی ہے، مسجد اور مدرسے والوں نے کرنی ہے، اور ماں باپ کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ یا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ ہم نے بچوں کی ہر جائز اور ناجائز خواہش کو پورا کرنا ہے، اور ہم نے ان کی فیسیں دینی ہیں، اور ہم نے ان کے کھانے پینے کی چیزوں کا خیال رکھنا ہے، ہم نے ان کے لباس اور سیر سپاٹے کا خیال رکھنا ہے۔ اس پہ ہمیں سوچنا چاہیے، اور ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ اس پہ غور کرنا چاہیے کہ آج اگر ہمارے بچوں کے اندر بغاوت ہے، آج ہمارے بچوں کے اندر بے راہ روی ہے، آج ہمارے بچوں کے اندر والدین کی نافرمانی ہے، آج ہمارے بچوں کے اندر اگر دین سے دوری ہے تو اس کی وجہ کیا ہے، اس کے اسباب اور اس کے عوامل کیا ہیں۔ اب یہ نہیں کہ ہم بچوں پہ سختی شروع کر دیں، ہم بچوں کا گھر سے باہر جانا بند کر دیں۔ ہم اپنی ذمہ داری کا احساس کریں کہ ہم نے بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں حافظ عبد الرحمن صاحب، انہوں نے اپنا ایک واقعہ مجھے گزشتہ دنوں سنایا کہ بچپن میں نے کوئی شرارت کر دی۔ میرے تایا جان شام کو جب گھر واپس آئے تو گھر والوں نے ان کے سامنے میری شکایت لگا دی، اس نے یہ غلط کام کیا ہے۔ کچھ معمولی بچپن میں چھوٹی سی کوئی شرارت تھی، وہ میں نے کر دی۔ والد صاحب ابھی آئے نہیں تھے، تایا جان آئے تو گھر والوں نے ان کو شکایت لگا دی کہ ان صاحب نے یہ کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں تایا جان نے جب یہ بات سنی تو غصے میں آ کر انہوں نے ایک چھڑی اٹھائی اور مجھے پیٹنا شروع کر دیا۔ میں گھر سے بھاگ کے باہر روڈ پہ نکلا، انہوں نے وہاں بھی مجھے 2-4 چھڑیاں رسید کر دی۔ کہتے ہیں کہ مجھ پہ اس بات کا اتنا اثر ہوا کہ میں نے گھر میں آ کر اسٹور سے DDT نکالی۔ یہ وہ زہر ہے جس کی گولیاں بنا کے چوہوں کو دی جاتی ہے، یا کھٹمل مچھر وغیرہ مارنے کے لیے اس کا سپرے کیا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں یہ زہر پڑی ہوئی تھی، اور میں نے اس کو لے کے پانی کے ایک بڑے برتن میں اس کو گھولا، اور اس کو گھولنے کے بعد وہ پورا پانی کا برتن جو ہے وہ میں نے پی لیا، اور یہ سوچ کر کہ میری انسلٹ ہوئی ہے، میری بے عزتی ہوئی ہے، میری پٹائی ہوئی ہے، اور گھر میں ہی نہیں باہر روڈ پہ بھی جا کے مجھے گھر والوں نے مارا ہے، تب مجھے اس دنیا میں رہنے کا کوئی حق نہیں، اور میں خودکشی کرتا ہوں اور اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہوں۔ کہتے ہیں میں نے اپنی طرف سے ایک اہتمام یہ کیا کہ ایک چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا لے کے اس پہ لکھا کہ میں یہ زہر پی رہا ہوں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ گھر والوں نے میری ایک شکایت لگائی، اور میرے تایا جان نے مجھے پیٹا، اور گھر میں نہیں باہر روڈ کے اوپر جا کر بھی انہوں نے مجھے چھڑیوں سے مارا، اور اس وجہ سے میں دل گرفتہ ہو کر، دل برداشتہ ہو کر یہ حرکت کر رہا ہوں،
اور میری کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہو تو خدا کے لیے مجھے معاف کر دینا۔ کہتے ہیں یہ چیز میں نے لکھ کے جیب میں ڈالا یہ کاغذ، اور قریب میں ایک مسجد تھی، وہاں جا کے مسجد میں لیٹ گیا اور یہ سوچ لیا کہ بس ابھی میری روح جو ہے وہ قفس انصری سے پرواز کر جائے گی۔ ادھر شام ہو گئی، گھر والے ڈھونڈنے نکلے، تلاش کرتے کرتے مسجد میں پہنچے تو یہ عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں مسجد میں لیٹا ہوا تھا، میرے والد صاحب نے آ کر مجھے جگایا اور کہنے لگے تم یہاں کیوں لیٹے ہوئے ہو؟ تو کہتے ہیں بچپنا تھا، میری عمر ہوگی کوئی 5-6 سال، حد 7 سال، تو میں نے کہا میں تو جنت میں جانے کی تیاری کر رہا ہوں اور میں تو مرنے کی تیاری کر کے لیٹا ہوں، آپ مجھے کیوں اٹھا رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ وہ اٹھا کے مجھے گھر لے آئے۔ ہوا اصل میں یہ کہ والدہ میری جو ہیں وہ گھر میں کچھ چیزیں دیکھ رہی تھی، دیکھتے ہوئے انہوں نے وہ برتن دیکھ لیا جس میں نے وہ زہر گھولا تھا۔ انہیں ایسے ہی شبہ ہوا کہ کہیں یہ میری حرکت نہ ہو، انہوں نے والد صاحب کو بتا دیا اور گھر میں ایک پریشانی ہو گئی، اور مجھے دائیں بائیں کی دیکھا، میں تھا نہیں، آس پاس میں پتہ کیا، اڑوس پڑوس میں، وہاں بھی نہ ملا، تو تلاش شروع ہوئی اور جا کے مجھے مسجد میں جا کے دیکھ لیا۔ تو اب جو گھر لائے تو گھر لا کے مجھے خوب ڈانٹا، ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے اور جو کچھ چیزیں اس کے لیے دینی تھی کہ زہر کا اثر ختم ہو وہ دیا، گھریلو ٹوٹکے استعمال کروائے، کوئی قے ہوئی، کوئی باقی چیزیں، اس کی ایک علیحدہ تفصیلات ہیں، اس میں ہم نہیں جاتے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ میں نے غلطی کی اور اپنی طرف سے میں نے یہ کیا کہ میں اپنی زندگی کا خاتمہ کر رہا ہوں۔ تو اب بچوں کو بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ گھر والے اگر کوئی نصیحت کرتے ہیں، کوئی بات سمجھاتے ہیں، کچھ سخت جملہ کہہ دیتے ہیں، کوئی ہلکی سی پٹائی کر دیتے ہیں، تو ہمیں اتنا غصے میں نہیں آنا چاہیے، ہمیں اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے۔ اب یہ کیا بات ہوئی کہ گھر والوں نے پٹائی کر دی، گھر والوں نے شکایت لگا دی اور صاحب بہادر نے زہر پی لی، اور 6-7 سال کی عمر کا بچہ اور وہ یہ حرکت کر رہا ہے، اور اب یہ حال ہے کہ بات کی نہیں اور صاحب بہادر گھر سے بھاگے نہیں، بات کی نہیں اور پیسٹل لے کے اپنی جان کا خاتمہ کر دیا۔ یہ کیا باتیں ہوئیں؟ اس کی بڑی وجہ ایک یہ ہے کہ ہم نے بچوں کی تربیت نہیں کی، ہماری اپنے بچوں کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، ہماری اپنے بچوں کے ساتھ دوستی نہیں ہے، ہم ان کے مسائل کا، ان کی ضروریات کا خیال نہیں رکھتے، ہمیں ان کے مسائل کا اور ضروریات کا ادراک نہیں ہے۔ انہیں ایک اچھا دوست چاہیے، اور جب انہیں ایک اچھا دوست اپنے بڑے بھائی کے روپ میں مل جائے، اپنے چھوٹے بھائی کے روپ میں مل جائے، اپنے والد کے روپ میں مل جائے، تو انہیں باہر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور ہم بچوں پر جو آنکھیں بند کر کے اندھا اعتماد کرتے ہیں وہ بھی نہ کریں۔ بچہ گھر سے باہر ہے، کہاں گیا ہے؟ 3 گھنٹے رات کو گھر میں نہیں ہوتا، وہ عشاء کے بعد 3 گھنٹے گزر گئے، بچہ گھر نہیں آیا، تو پتہ ہونا چاہیے کہ صاحبزادہ صاحب کہاں گئے ہیں۔ باہر دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہے، باہر دوستوں کے ساتھ کھیل رہا ہے، بازار گیا ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے بچے کے دوست کون ہیں، ہمارا بچہ کن کے ساتھ گھومنے گیا ہے، ہمارا بچہ کن کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ تو ہمیں اپنے بچے کا خیال بھی رکھنا چاہیے اور بچے کے دوستوں پہ بھی نظر رکھنی چاہیے، بجائے اس کے کہ کل کلاں ہمیں کسی بڑے نقصان کا سامنا کرنا پڑے کہ ہمارے بیٹے نے خودکشی کر لی، ہمارا بیٹا خدا نخواستہ گھر سے بھاگ گیا، ہمارا بیٹا اغوا ہو گیا۔ اس سے پہلے ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارا بیٹا کیا کر رہا ہے۔ تو بچوں کی تربیت کے حوالے سے اس بات کا ضرور خیال رکھنا چاہیے، اور یہ والدین کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں، اگر کوئی آ کے ہمارے بچے کی شکایت لگاتا ہے تو ہم اس شکایت کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اب وہ شکایت غلط ہے یا صحیح ہے، وہ شکایت لگانے والا جھوٹ بول رہا ہے یا سچ کہہ رہا ہے، اس کا بھی خیال کریں، اور اگر بچے کی غلطی ہے تو بچے سے بھی باز پرس کریں۔ ہم بچے سے باز پرس کرتے نہیں، اور جو کوئی خیرخواہی کی بنیاد پہ بچے کی شکایت لگاتا ہے
ہم الٹا اس کو ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں کہ تم کون ہوتے ہو ہمارے بچے سے متعلق ایسی بات کرنے والے. تو ایسے بھی نہیں کرنا چاہیے. اگر کوئی ہمدردی کی بنیاد پر، اخلاص کی بنیاد پر، ہم سے اپنے تعلق کی بنیاد پر ہمیں اگر بچے کی کسی غلط بات کی نشاندہی کرتا ہے تو ہمیں اس کا شکر گزار ہونا چاہیے، اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور اپنے بچے سے پوچھنا چاہیے کہ بیٹا یہ جو بات ہے یہ کیا بات ہے، اس بات کی حقیقت کیا ہے، انہوں نے آپ کی یہ شکایت کیوں لگائی ہے، اور اپنے طور پہ اس کی تحقیق بھی کرنی چاہیے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، اگر ہم ان کا خیال رکھیں گے تو ہمیں بڑے نقصان سے بچنے میں آسانی ہوگی. ہمیں کسی بڑے نقصان کا اور خطرے کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. اور اگر ہم ان باتوں کا خیال نہیں رکھیں گے تو پھر حالات بہت خراب ہیں. ہمیں اس کا احساس کرنا چاہیے اور اس کی فکر کرنی چاہیے. اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور ان کا ادراک کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. آمین.